بات کی شروع کرتے ہیں آج کے سوالات۔ آپ کا پہلا سوال ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کو کس مسجد میں نماز پڑھائی تھی؟ آپ کے آپشن ہے، پہلا مسجد نبوی میں، دوسرا مسجد قباء میں، تیسرا مسجد الحرام میں، چوتھا مسجد اقصی میں۔ اس کا صحیح جواب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کو مسجد اقصی میں نماز پڑھائی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر گئے تو معراج پر جانے سے پہلے آپ کو مسجد اقصی لایا گیا، جہاں پر تمام انبیاء تشریف فرمائے تھے۔ مسجد اقصی نبیوں سے بھری ہوئی تھی اور امام کا انتظار ہو رہا تھا، تو بڑے بڑے نبی سوچ رہے تھے کہ امام مجھے بنایا جائے گا۔ آدم علیہ السلام سوچ رہے تھے کہ میں سب کا والد ہوں تو امام مجھے بنایا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام سوچ رہے تھے میں اللہ سے باتیں کرتا ہوں تو امام مجھے بنایا جائے گا۔ سلیمان علیہ السلام سوچ رہے تھے کہ میں پوری دنیا کا بادشاہ ہوں تو شاید امام مجھے بنایا جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام سوچ رہے تھے کہ میں اللہ کا خلیل ہوں، اللہ کا دوست ہوں، تو لہٰذا امام مجھے بنایا جائے گا۔ تبھی حکم ہوتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے امام بن کر نماز پڑھائیے۔ اللہ اکبر۔ جس نبی کے پیچھے تمام نبی اور رسول نے نماز پڑھی، ہم نے اس نبی کی سنتوں کو چھوڑ دیا۔ نبی دعا کرتے تھے، یا اللہ وقت کا نبی مت بنا، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے۔ جو غلام اپنے مالک کی بات نہیں مانتا وہ جگہ جگہ غلامی کرتا ہے۔ ہم نے اپنے نبی کی سنتوں کو چھوڑ دیا، آج غیروں کی گالیں سننی پڑتی ہے۔ وقت ہے سنبھل جاؤ، یا تو جنت میں محل بنا لو یا جہنم میں جل جاؤ۔ آپ کا دوسرا سوال ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کہاں پر گری تھی؟ آپ کے آپشن ہے، پہلا سمندر میں، دوسرا ریگستان میں، تیسرا کنویں میں، چوتھا پہاڑ کے اوپر۔ اس کا جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سمندر میں گری تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی، یا اللہ مجھے ایسا مقام عطا فرمائیے جو نہ کسی کو ملا اور نہ کسی کو ملے۔ تو اللہ رب العزت نے تمام جناتوں کو، تمام انسانوں کو، جانوروں کو، پرندوں کو، یہاں تک کہ ہوا کو بھی سلیمان علیہ السلام کا غلام بنا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھ کر فضا میں اڑ رہے تھے، تبھی انہوں نے دیکھا کہ ایک کالے رنگ کی عورت عجیب حرکتیں کرتے ہوئے جا رہی تھی۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اس عورت کو دیکھ کر اپنے دل میں سوچا کہ اس عورت سے کون شادی کرے گا۔ یہ سوچتے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سمندر میں گر گئی۔ تو سلیمان علیہ السلام کے پاس جتنی بھی طاقتیں تھیں، اللہ نے وہ ساری طاقتیں چھین لی، اور سارے انسانوں، جناتوں، جانوروں، پرندوں کے لیے سلیمان علیہ السلام اجنبی ہو گئے۔ تو سلیمان علیہ السلام حیرت میں پڑ گئے کہ ایک دم سے کیا ہو گیا۔ بعد میں ان کو سمجھ آ گیا کہ ایسا اس لیے ہوا ہے کیونکہ انہوں نے اس عورت میں کمی نکالی تھی۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اس عورت کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی۔ بہت دنوں بعد سلیمان علیہ السلام کو وہ عورت ملی، تو آپ نے اس عورت سے ارشاد فرمایا، میں نے تمہارے اندر کمی نکالی تھی، میں یہ بات بھول گیا تھا کہ تمہیں بھی اس اللہ نے بنایا ہے جس نے مجھے بنایا ہے۔ میں اپنے گناہ کا کفارہ کرنے کے لیے تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس عورت نے کہا، مجھ جیسی کالی عورت سے آپ جیسا حسن جمال والا مرد شادی کرنا چاہتا ہے، میرے لیے اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اس عورت سے شادی کی اور آپ دونوں خوشی سے رہنے لگے۔ کافی دنوں بعد آپ سمندر کے کنارے مچھلی پکڑ رہے تھے، تو آپ نے ایک مچھلی دیکھی جو نہایت چمک رہی تھی۔ تو لوگوں نے اسے کاٹا، تو اس مچھلی میں سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی تھی۔ تو فوراً سلیمان علیہ السلام نے اپنی انگوٹھی پہن لی۔ جیسے ہی آپ نے اپنی انگوٹھی پہنی تو آپ کی ساری طاقتیں واپس آ گئی، اور سارے جنات، انسان، جانور، پرندے اور ہوا واپس آپ کی غلام ہو گئی۔ اس واقعے سے ہمیں تعلیم ملتی ہے کہ ہمیں کسی بھی شخص میں کبھی بھی کوئی کمی نہیں نکالنی چاہیے۔ وہ جیسا بھی ہے اسے اللہ نے بنایا ہے، اور اللہ کسی بھی چیز کو بنا مقصد نہیں بناتا۔ اللہ جو بھی کرتا ہے بے شک اچھا کرتا ہے۔ آپ کا تیسرا سوال ہے، دابۃ الارض کیا ہے؟ آپ کے آپشن ہے، پہلا جنت کا دروگہ، دوسرا جہنم کا دروگہ، تیسرا دجال کا جانور، چوتھا قیامت کی نشانی۔ اس کا جواب ہے دابۃ الارض قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ ایک قسم کا جانور ہے جو قیامت کے قریب زمین سے نکلے گا۔ دابۃ الارض کا مطلب ہوتا ہے زمین سے نکلنے والا جانور۔ اس کی رفتار گھوڑے سے بھی کئی زیادہ ہوگی۔
اتنی رفتار ہونے کے باوجود بھی اس کو زمین سے نکلنے میں 3 دن سے زیادہ لگ جائیں گے۔ اس کے پاس موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ دابۃ الارض موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے اس شخص پر نشان لگا دے گا جو مومن ہوگا، تو اس مومن کا چہرہ روشن ہو جائے گا، اور سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے اس شخص پر نشان لگا دے گا جو کافر ہوگا، تو کافر کا چہرہ کالا ہو جائے گا۔ اس طرح کافر اور مومن الگ الگ ہو جائیں گے۔ آپ کا چوتھا سوال ہے، کون سے نبی اللہ سے بات کر سکتے تھے؟ آپ کے آپشن ہے، پہلا موسیٰ علیہ السلام، دوسرا سلیمان علیہ السلام، تیسرا داؤد علیہ السلام، چوتھا عیسیٰ علیہ السلام۔ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنا کسی فرشتے کے ذریعے اللہ سے بات کر سکتے تھے۔ ایک بھائی نے کمنٹ میں کہا تھا کہ بھائی آپ کوئی گناہوں کی بخشش کا واقعہ بتائیے، تو موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا، یا اللہ میری قوم کا سب سے بدترین یعنی کہ سب سے بڑا گناہ گار شخص کون ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، کل صبح تمہیں جو شخص سب سے پہلے دکھائی دے وہی شخص تمہاری قوم کا سب سے بڑا گناہ گار شخص ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اگلے دن اپنے گھر سے باہر تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی اپنے بیٹے کو اپنے کندھوں پر بیٹھا کر جا رہا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں سوچا، اچھا تو یہ ہے میری امت کا سب سے بدترین انسان۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا، یا اللہ اب آپ مجھے میری امت کا سب سے بہترین انسان بھی دکھا دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، شام کو جو شخص سب سے پہلے تم کو دکھائی دے وہ شخص آپ کی امت کا سب سے بہترین انسان ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے شام ہونے کا انتظار کیا، تو شام کو موسیٰ علیہ السلام کی نظر اسی صبح والے شخص پر پڑی، تو موسیٰ علیہ السلام حیرت میں پڑ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کیا، یا اللہ یا رب کریم یہ کیا معاذرہ ہے، یہ شخص تو میری امت کا سب سے بڑا گناہ گار شخص ہے، یہ سب سے اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، صبح جب یہ شخص اپنے بیٹے کو کندھوں پر بٹھا کر جنگل کی طرف گیا تو اس کے بیٹے نے اس سے پوچھا، ابا جان کیا اس جنگل سے بڑی کوئی چیز ہے؟ تو اس نے کہا، ہاں بیٹا یہ پہاڑ اس جنگل سے بھی بڑے ہیں۔ بیٹا بولا، ابا جان کیا ان پہاڑوں سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ تو وہ بولا، ہاں بیٹا یہ آسمان ان پہاڑوں سے بھی بہت بڑا ہے۔ بیٹا بولا، ابا جان کیا اس آسمان سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ باپ نے دکھ بھری آواز میں کہا، ہاں بیٹا اس آسمان سے بھی بڑے تیرے باپ کے گناہ ہے۔ بیٹے نے کہا، ابا جان آپ کے گناہوں سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ باپ کے چہرے پر ایک چمک آ گئی، بولا، ہاں بیٹا تیرے باپ کے گناہوں سے بھی بڑی میرے رب کریم کی رحمت اور مغفرت ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے موسیٰ مجھے اس شخص کا اقرار گناہ اور ندامت اس قدر پسند آئی کہ میں نے اس بدترین انسان کو تیری امت کا سب سے بہترین انسان بنا دیا، اور اس کے تمام گناہ نہ صرف معاف کیے بلکہ ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ میرے بھائیوں بہنوں، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کرنا اور اللہ سے معافی مانگنا ایک بہت بڑا عمل ہے۔ جب کوئی انسان گناہ کا راستہ چھوڑ کر اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ اس بندے سے اتنا خوش ہوتے ہیں جیسے کوئی انسان اپنے کسی گمشدہ بھائی کے ملنے پر خوش ہوتا ہے۔ اللہ کو کسی چیز کا اتنا انتظار نہیں ہوتا جتنا اپنے بندے کی توبہ کا انتظار ہوتا ہے، لہٰذا جتنا جلدی ہو سکے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو۔ یا اللہ بے شک تو بڑا غفور الرحیم ہے، یا اللہ ہم سب تجھ سے معافی مانگتے ہیں، یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے، بے شک تو بڑا بخشنے والا